پاکستان نے نریندر مودی کا نفرت انگیز بیان امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مودی کی دھمکی پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بھارت کو انتہا پسندی کی فکر ہے تو اندرون ملک ہندوتوا اور اقلیت دشمنی پر توجہ دے۔ گجرات میں نریندر مودی کا بیان انتخابی مہم کا تھیٹر اور UN چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چھپانے کے لیے بیانات دے رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ انہوں نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ دونوں عسکری رہنماؤں نے علاقائی سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ پر تفصیلی بات چیت کی۔ جنرل عاصم منیر کی آمد پر ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ PTI کے اراکین قومی اسمبلی اور کارکنوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ علیمہ خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی ہائی کورٹ کے باہر پہنچے۔ علی امین گنڈاپور نے رانا ثناءاللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے خلاف گولیاں چلانے کا پروگرام ہے تو ہم بھی اگلی بار اسلحہ لے کر آئیں گے۔ ہمارے خلاف فوج، پولیس اور فورسز نہ لائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جگہ بتاؤ، تم اپنی فیملی اور ورکرز لے آؤ، پھر ہم بتائیں گے کہ بہادر کون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلحہ کس کے پاس زیادہ ہے، پھر ہم بتائیں گے۔ اگر ہم آئیں گے تو ہمارے پاس بھی اسلحہ بہت ہے۔ علی امین گنڈاپور نے الزام لگایا کہ مودی کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ہر کرپٹ ملک اور حکمران کے دوست نواز شریف کے دوست ہیں۔ مریم نواز اپنی بیٹی کی شادی میں مودی کو دعوت دیتی ہے، کیا وہ پاکستان کی بات کرے گی؟ وہ تو مودی کی سائیڈ ہی لے گی۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھائی کی رہائی کے لیے بات چیت کی دعوت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران علیمہ خان نے کہا کہ آپ بتائیں عمران خان کیا چیز چھوڑیں تو آپ اسے رہا کریں گے؟ آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ فرعونیت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ آپ کو بات کرنی ہے تو ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سامنے آ کر بات کریں۔ آپ MNAs اور پارلیمنٹیرینز کو نہ دھمکائیں، یہ چیزیں نہ کریں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم آپ سے نہیں ڈر رہے، آپ بھی نہ ڈریں، ہم آپ سے آ کر بات کریں۔ ہمیں دھمکیاں آتی ہیں، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، شکر ہے کیس لگ گیا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کا دوغلا پن بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان کے ہاتھوں 6-0 کی عبرتناک شکست کے بعد بھارتی میڈیا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانے پر رکھ لیا۔ بھارت نے امریکہ سے ثالثی کی درخواست کر کے ٹرمپ مخالف مہم چلا دی۔ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی نے ٹرمپ کو غیر سنجیدہ، جھوٹا، توجہ کا بھوکا قرار دے دیا، جبکہ یہی ارنب گوسوامی جنگ کے دوران امریکہ کو اسٹریٹجک پارٹنر کہہ رہے تھے۔ بھارت ٹرمپ کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ امریکی پالیسیوں کو دھوکہ قرار دے رہا ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پاک بھارت کشیدگی پر کہا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر وزیر خارجہ جے شنکر سے سوالات پوچھتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کے خلاف کسی ملک نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا وزیر خارجہ بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ پاک بھارت کشیدگی پر بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد سفارتی مشن پر 30 مئی کو امریکہ روانہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے ملاقات کریں گے۔ کمیٹی امریکی حکام کو بھارت کے ڈس انفارمیشن، بھارت کے فورن انفلوئنسڈ آپریشن کے بارے میں آگاہ کرے گی۔ پارلیمانی کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ روانہ ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد جنرل مشرف کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ فرت اللہ بابر کی جانب سے لکھی گئی کتاب دی زرداری پریزیڈنسی میں انکشاف، اپنی یادداشت میں فرت اللہ بابر نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ کس طرح ایوان صدر کے باہر 111 بریگیڈ تعینات کر کے دباؤ ڈالا گیا تاکہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کیا جا سکے۔ یہ کتاب انہوں نے صدر زرداری کی پہلی مدت کے دوران بحیثیت صدارتی ترجمان حالات و واقعات کا مشاہدہ کرنے کے بعد لکھی ہے۔ کتاب میں انکشاف کیا گیا کہ نواز شریف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے دوران بھی صدارت کے خواہشمند تھے۔ فرت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر بھٹو اور نہ ہی آصف زرداری نے جسٹس افتخار چودھری کی حمایت میں کسی طرح کا اظہار خیال کیا۔ زرداری کی رائے تھی کہ جسٹس چودھری آزادی کی آڑ میں دیگر مفادات کی تکمیل کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔
पंजाब भर में कल यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रहेंगे। सूबाई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि सूबाई वजीर के मुताबिक वो स्कूल्स 2 घंटे के लिए खुलेंगे जहां यौम तकबीर की तकारीब होंगी। स्कूलों में मिली नगमों का मुकाबला भी कराया जाए और पंजाब में ज़िले सतह पर स्कूलों में मुकाबले कराए जाएँ। ज़िले सतह पर होने वाले स्कूल मुकाबलों में टॉप विनर्स को 50,000 रुपये इनामी रकम दी जाएगी। स्कूलों में तकरीब के अख्ताम पर गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान भी किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में तोहफे में अजरक और सिंधी टोपी देने पर पाबंदी आयद कर दी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तालिब इल्मों को खड़ा करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स को फौरी अहकाम जारी करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में बच्चों का इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल गैर मुनासिब करार दे दिया गया। IMF ने पाकिस्तान में मुसलसल 6 साल औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई कर दी, जबकि आलमी मालियाती इदारे ने नवा माली साल महंगाई 12% की हुकूमती हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5.1% रहने का तखमीना जाहिर किया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में माली साल 2025-26 में औसतन महंगाई 7.7% रहने का इम्कान है, जबकि माली साल 2026-27 के लिए पाकिस्तान में औसत महंगाई का तखमीना 6.5% है। पाकिस्तान क्रिकेटिंग के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने क्रिकेटर सिकंदर रजा की PSL की टीम लाहौर कलंदर से कमिटमेंट को पैसों से जोड़ दिया। साबिक ऑलराउंडर ने कहा कि कभी कभी एक मैच ख़त्म होता है और अगले दिन आप किसी दूसरे मुल्क में दूसरा मैच खेल रहे होते हैं। मैंने 24 घंटे तक सफ़र किया और बराह रास्त भी मैच में गया हूँ। पैसा आपसे मुख्तलिफ चीज़ें करवा सकता है। इमाद वसीम का कहना था कि सिकंदर रजा बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो गुज़श्ता चंद साल से दुनिया भर में मुसलसल कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं।